السلام علیکم۔ آئیے سنتے ہیں ٹیپو سلطان کی آخری جنگ قسط نمبر 3۔ سری رنگا پٹنم کے آسمان پر گہنے بادل چھائے ہوئے تھے۔ بارش کی رمجم میں توپوں کی گھن گرج اور تلواروں کی جھنکار گھل کر ایک ہولناک منظر پیدا کر رہی تھی۔ قلعے کی فصیلوں پر کھڑے سپاہی تھکے ہوئے مگر ثابت قدم تھے۔ چہرے گرد آلود تھے، لباس خون آلود تھے، مگر آنکھوں میں ایسی چمک تھی جو صرف قربانی کے لیے تیار دلوں میں جنم لیتی ہے۔ ٹیپو سلطان کی شہادت نے دشمن کو گویا گمان دیا تھا کہ اب قلعہ آسانی سے فتح ہو جائے گا، مگر انہیں اندازہ نہ تھا کہ سلطان کی روح اب ہزاروں جان بازوں کے جسم میں سما چکی تھی۔ قلعے کے دربار عام میں عبدالخالق گرد آلود لباس میں زخمی مگر بے خوف کھڑا تھا۔ اس کے جسم پر کئی زخموں کے نشان تھے، مگر اس کی آواز لوہے کی مانند تھی۔ ہم نے سلطان کو شہید ہوتے دیکھا ہے، اب کوئی طاقت ہمیں جھکا نہیں سکتی۔ جو زندہ رہنا چاہتا ہے وہ ہٹ جائے، جو مرنے اور مارنے کو تیار ہے وہ میرے ساتھ قدم ملا کر چلے۔ اس کی للکار سے دربار کے ستون بھی گونج اٹھے۔ سپاہیوں نے اپنی تلواریں بلند کی اور ایک آواز میں نعرہ لگایا، اللہ اکبر، سلطان زندہ باد۔ دربار کے خفیہ کمرے میں ہوش محمد ایک قدیم لکڑی میز پر جھکا ہوا تھا۔ میز پر ایک پرانی مخملی کپڑا بچھا تھا جس پر شاہی مہر رکھی ہوئی تھی۔ شاہی مہر جو ریاستی دستاویز پر نہیں بلکہ قوم کی قسمت پر بھی ثبت ہوئی تھی۔ معوذ، عبدالخالق اور ہوش محمد تینوں نے بغور دیکھا۔ ہوش محمد نے آہستہ سے کہا، یہ صرف مہر نہیں ہے، یہ ہندوستان کی آزادی کے لیے ایک چنگاری ہے۔ اگر یہ انگریزوں کے ہاتھ لگی تو ہماری آئندہ نسلیں غلامی کی توق میں جکڑی رہے گی۔ معوذ نے گہری سانس لی اور کہا، اسے بچانا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنی جان دینی پڑے۔ عبدالخالق نے تلوار نیام سے نکالی اور میز پر رکھی، جب تک ہماری سانس باقی ہے شاہی مہر محفوظ رہے گی۔ قلعے کی بنیادوں کے نیچے ایک جھولا بسرا جال بچھا ہوا تھا۔ زیر زمین سرنگیں، یہ سرنگیں کبھی سامان کی ترسیل، کبھی شاہی مہمانوں کے فرار اور کبھی دشمن پر شب خون مارنے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ ہوش محمد نے نقشہ نکالا۔ سرنگوں کا راستہ انتہائی پیچیدہ تھا، ایک قدم بھی غلط رکھا جاتا تو بھٹک کر موت کے منہ میں جا سکتے تھے۔ انہوں نے ایک سرنگ کا انتخاب کیا جو دشمن کے بارود خانہ تک جاتی تھی۔ یہی ہمارا پہلا ہدف ہوگا، دشمن کے اسلحے کو تباہ کر کے ان کی کمر توڑنی ہے، ہوش محمد نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ رات کی مہم میں، رات کے سناٹے میں عبدالخالق، معوذ، ہوش محمد اور چند جان بازوں نے قلعے کی ایک پوشیدہ دروازے سے سرنگ میں قدم رکھا۔ اندھیری سرنگ میں صرف مشعلوں کی مدھم روشنی تھی، دیواروں پر پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھیں اور زمین پر کچرا تھا۔ سرنگ میں قدموں کی چاپ گونجتی تھی، مگر سب اپنے سانس روک کر مکمل احتیاط سے آگے بڑھ رہے تھے۔ راستے میں کئی جگہ خطرناک تھیں، کہیں سرنگ مدھم ہو چکی تھی لیکن زہریلے سانپ راستہ روکے کھڑے تھے، اور کہیں ہوا میں بارود کی بو بسی ہوئی تھی۔ عبدالخالق نے ہر خطرے کو چیر کر راستہ بنایا۔ معوذ نے زخمی ہو کر بھی پیچھے نہ ہٹنے کا عہد کیا تھا۔ دشمن پر حملہ۔ سرنگ کا دوسرا سرا دشمن کے بارود خانے کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ دشمن لاپرواہ ہو چکا تھا، انہیں یقین تھا کہ قلعے کے اندر اب کوئی منظم حملہ نہیں ہو سکتا۔ ہوش محمد نے خفیہ ہم نصب کیا جو مخصوص وقت پر دھماکہ کرتا تھا۔ جب سب جان باز واپس لوٹے، سرنگ کی چھت ہلکی ہلکی کپکپانے لگی۔ چند لمحے بعد دھماکہ زمین پر تھرتھرا اٹھے، بارود خانہ آسمان کی طرف بھڑک اٹھا، دشمن کی صفوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ سپاہی جان بچانے کے لیے ایک دوسرے کو روندتے ہوئے بھاگنے لگے۔ کرنل ویلسن اپنی تلوار نکالتے ہوئے چیخا،
کون ہے یہ جن بھوت؟ ہم نے ان کے سلطان کو مار دیا تھا، مگر سری رنگا پٹنم کے سپوت ابھی زندہ تھے اور انتقام کے لیے تیار تھے۔ عبد الخالق نے قلعے کی فصیل پر کھڑے ہو کر دشمن کے آخری حملے کی قیادت کی۔ سپاہیوں نے خون کے آخری قطرے تک لڑنے کی قسم کھا لی تھی۔ دشمن توپوں سے قلعے کو نشانہ بنا رہا تھا، دھماکے ساتھ مٹی، پتھر اور خون کی بارش ہو رہی تھی، مگر کوئی بھی سپاہی پیچھے نہ ہٹا۔ موج نے اپنی دستے کے ساتھ ایک دشمن کیمپ پر یلغار کی۔ تلواریں چمک رہی تھی، ڈھالیں ٹکرا رہی تھی، چیخیں اور نعرے فضا میں گونج رہے تھے۔ ہوش محمد نے ایک گرتے ہوئے برچ پر چڑھ کر دشمن کے توپوں کا رخ ان کی اپنی فوج کی طرف موڑ دیا۔ دشمن کے گھوڑے بدک گئے، سپاہی بکھر گئے۔ محل کے اندر خواتین اور بچے سجدے میں گر کر دعا مانگ رہے تھے۔ شہزادیاں بھی ہاتھوں میں خنجر تھامے تیار تھی، اگر محل تک دشمن پہنچتے تو وہ بھی لڑیں گی۔ محل کی دیوار پر سلطان کی تصاویر، ان کی عظمت، قصے اور شجاعت کی نشانی اب بھی جگمگا رہی تھی۔ محل کے دروازے پر موز اور عبد الخالق نے آخری مورچہ سنبھالا۔ دشمن کے سپاہی اندر گھسنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن دونوں جان باز بجلی کی مانند دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ غلام جو زخمی حالت میں محل کے اندر پہنچا تھا، آخری ہدایت دی، شاہی مور کو فوراً خفیہ مقام پر پہنچاؤ، دشمن اس سے کسی قیمت پر حاصل نہ کر پائے۔ موز نے شاہی مور کو کپڑے میں لپیٹا اور خفیہ سرنگ کی طرف دوڑا۔ عبد الخالق نے اپنی زخموں کی پرواہ کیے بغیر دشمن کا راستہ روکنے کا فیصلہ کیا۔ عبد الخالق نے تنہا سینکڑوں دشمنوں کے سامنے سینہ تانے کھڑا رہا۔ یہ اس کی تلوار برق رفتاری سے چل رہی تھی، پر وار دشمن کی ایک اور جان لے رہا تھا، مگر تعداد میں بہت زیادہ تھی۔ آخرکار زخموں سے چور ہو کر عبد الخالق زمین پر گر گیا، لیکن اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور چہرے پر مسکراہٹ تھی، ایسی مسکراہٹ جو آزادی کے خواب دیکھنے والوں کے چہرے پر ہوتی ہے۔ موز نے شاہی مہر کو خفیہ سرنگ میں لے جا کر ایک قدیم مزار کے نیچے دفنا دیا۔ اس مقام پر ایک بزرگ ولی اللہ کا مزار تھا، جہاں دشمن قدم رکھنے سے ڈرتا تھا۔ شاہی مہر اب مٹی کے آغوش میں محفوظ تھی۔ موز نے خون سے لکڑی ایک نشان بنایا، آزادی کا راز یہاں دفن کیے، پھر وہ گمنامی کی چادر اوڑھ کر ہندوستان کے دیہاتوں میں روپوش ہو گیا۔ سری رنگا پٹنم کے انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ قلعے کے فصیلوں پر انگریزوں کے پرچم لہرا رہے تھے، مگر ان میں دل میں ایک خوف تھا، کہیں کوئی راز، کہیں کوئی مہر، کہیں کوئی جان باز اب بھی زندہ ہے، کہیں کوئی نیا طوفان اٹھنے والا ہے، ایسا کوئی نیا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ شاہی مہر اب بھی زندہ تھی اور ایک دن وہ پھر سے ہندوستان